عمران خان کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے. جناب محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں. جب تک وہ زندہ ہیں ان کی زندگی میں مڈ ٹرم الیکشن تو نہیں ہوں گے. عبوری پرائم منسٹرز کی بات کرنے کے بعد کون بنے گا پرائم منسٹرز کی بات کروں گا. اور جو بیانیہ میرا چل رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں, ارے غیر بیانیے کے ساتھ نہیں چلتا. ایک طرف بے تحاشا سیاسی تجربہ اور دوسری طرف عمران خان اور جیب میں کھوٹے سکے. اب مقابلہ مقدر اور پھر اس کے بعد تجربے کا ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر گہری ہتھیلی اور موٹی لکیریں. دوسروں کی نسبت بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے پھر جا کر نتائج برآمد ہوتے ہیں. جب آپ بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے ان بٹوین میں میرے پاس تشریف لاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے میاں خاور مانکا بھی تھے. بشرا بی بی ان سے وفا. السلام علیکم. پی کے انسائٹ کے ساتھ میں ہوں اعزاز بٹ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت بہت ہی مشہور پامس موجود ہیں, صادق ملک صاحب. آج ان سے ہم سیاست کے بارے میں بات کریں گے کہ عمران خان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے, آج پھر ٹکا کے ڈسکس کرتے ہیں. جی فرمائیے سر. آپ مجھے یہ بتائیے گا عمران خان صاحب جو اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں سرخرو ہوں گے یا نہیں؟ جب ہم سیاسی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف بے تحاشا سیاسی تجربہ جو 13 جماعتوں کے اکابرین کے پاس ہے اور دوسری طرف عمران خان اور جیب میں کھوٹے سکے. اب مقابلہ مقدر اور پھر اس کے بعد تجربے کا ہے. اور جب تجربے کے بعد مقدر کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی, ہتھیلی گہری ہتھیلی اور موٹی لکیریں 90 دن کی بجائے 120 دن کے بعد کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو اہم یا عام کام کے لیے بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے پھر جا کر نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ابھی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ میرے ناظرین مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, میری ایک پیش گوئی غلط ہوئی تھی تو پچھلے 7 سال سے مسلسل معافی مانگ رہا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ یہ اس کی علمی توجیہ پیش کی ہے اور آگے نکلا ہوں. تو چونکہ میں ان پیشہ ور نجومیوں میں شامل نہیں جو صبح اور شام اور کرنے کے بعد 250-300 پیش گوئیاں کر لیتے ہیں, جو بھی ٹھیک ہو ٹھیک. میرا پیش گوئی غلط یا صحیح ہونے سے واسطہ نہیں ہے. میں فن دستشناسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسی پر میرا ریسرچ ورک چل رہا ہے اور اسی ریسرچ ورک کے حوالے سے ہی ساری بات کر رہا ہوں. اور پہلے یہ بات کہہ چکا سن 2018 میں کہ خان صاحب یہ والا جو میچ ہے 5 روزہ ٹیسٹ میچ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب وہ تشریف لائے بحیثیت پرائم منسٹر تو اس وقت مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا. تو آج بھی میری اپنا نیو کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے تو اس میں بھی گزارش پیش کی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی زندگی میں مڈ ٹرم الیکشن تو نہیں ہوں گے, لہٰذا یہ 5 روزہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے بیٹنگ بھی کی, بالنگ بھی کی. اب وہ اپنی فیلڈنگ بھی مکمل کر چکے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور اختتام کو پہنچنے سے پہلے آپ سے وعدہ ہے کہ آنے والے جو 5 پرائم منسٹر ہیں ان میں سے یا ایک اور ابھی 2020 کو شامل کرنا ہے, ان میں سے کون بنے گا پرائم منسٹر کی باقاعدگی سے بات کروں گا. واللہ علم بالصواب. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا بشرا بی بی آپ کے پاس آئی تھی, انہوں نے آپ سے عمران خان کے متعلق کون سے ایسے سوال کیے تھے وہ بتائیے گا, اور بشرا بی بی کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اچھا جب آپ بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے ان بٹوین میں میرے پاس تشریف لاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے میاں خاور مانکا بھی تھے. انہوں نے خان صاحب کے بارے میں پوچھا کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں. تو چونکہ ان دنوں میرا ایک بیانیہ کنگ میکر کا چل رہا تھا
جس کی میں نے معافی مانگنے کے بعد باقاعدہ اس کی علمی توجیہ بھی پیش کی ہے جو سب جانتے ہیں۔ بشریٰ بیگم کو باقاعدگی سے مطمئن کیا گیا اور خاور مانیکا صاحب کو بھی کہ 2018 میں جناب محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، انہوں نے کیا یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی تھی؟ میرے سے انہوں نے شادی کرنے کا نہیں پوچھا، ہاں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا پوچھا تھا اور وہ بچہ کسی کے ریفرنس سے آیا تھا تو ان کا بھی بتایا تھا، تو شادی ان کے ایک بچے کی بھی بڑی کامیاب چل رہی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بچہ یا بچی بات ایک ہی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جن کارکن سے عمران خان نے لا تعلقی کرتی ہے، اب ان کا کیا فیوچر ہے؟ جب آپ کارکن سے لا تعلقی کا بات کرتے ہیں تو خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے ہارٹ لائن۔ ہارٹ لائن بنیادی طور پر ہارٹ اورینٹڈ لوگوں کے ہاں ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ماضی سے نہیں سیکھتے، وقتی طور پر ان کے ہاں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو بہت اچھے ایڈوائزرز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی جیب میں کھوٹے سکے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، کیا عمران خان کی پی ٹی آئی میں سے ایک نئی جماعت نکلے گی؟ اس بات کا جواب اصولی طور پر دست شناسی میں نہیں، جب میرا 5 روزہ مکمل ہوگا تو ابھی تک میرے پاس جو ہینڈ پرنٹ دیکھنے کے لیے آئے، جن کے نام آئے، وہ ابھی تک 8-9 لوگوں کے تو عبوری پرائم منسٹر کے لیے آئے ہیں، اور ان میں سے تو میں ایک ہی دعا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ نہ بنے، اگر وہ آ گئے تو ڈالر کے اور پر لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی تو میں نے پہلے عبوری پرائم منسٹرز کی پیشگوئی کرنی ہے، پھر پرائم منسٹر کی پیشگوئی کروں گا، تو آپ ان نجومیوں کی طرح کہ جو نانی کا بھی حال بتا رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دے کر یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس کی قسمت کا حال بتا رہے ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، ہجڑا ہے یا ہجڑی ہے، تو میرے سے بھی اس طرح کے سوال نہ کرے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا، عمران خان کی حکومت میں ان کے رہنماؤں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا جب ان کی حکومت تھی، کیا اب اگر ان کی حکومت آتی ہے تب بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ ہارٹ اورینٹڈ لوگوں کی جو چوائس ہوتی ہے یہ قدرتی طور پر بنتی ہے، یہ بنیادی طور پر ان کے ہاتھ پر گرڈ آف وینس پائی جاتی ہے، اور گرڈ آف وینس جس کے ہاتھ پر پائی جائے وہ عورت ہو یا مرد، درجہ معشوقیت پر فائز ہوتا ہے۔ جتنی بھی عورتیں ہیں آج تک خان صاحب کے قریب آئیں، وہ خان صاحب کو انجوائے کرنا چاہتی تھیں، اور خان صاحب تو بذات خود درجہ معشوقیت پر فائز رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی کبھی کسی عورت کے ساتھ نہیں بنی، لیکن واللہ عالم بالصواب۔ لیکن کیا؟ ہاں، بشریٰ بیوی ان سے وفا کریں گی، اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فن دست شناسی کے میں ان طالب علموں اور دلچسپی رکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جس ہاتھ پر گرڈ آف وینس پائی جائے اس کی اپوزٹ سیکس کو اگر اس بات کی سمجھ ہے کہ اپنے میاں کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے، لفظ کیئر کوئی مشکل نہیں بول رہا، کیئر کس طرح سے کرنی ہے، تو وہ پھر اس جگہ پہ کھڑا کیے رکھتی ہے جس طرح سے کھڑا کرنے کا حق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان سے وفا کریں گی، واللہ عالم بالصواب۔ عمران خان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ پتہ نہیں آپ کس طرح سے اب پوچھے جا رہے ہیں، ایک بار کہا، 2 بار کہا، 10 بار کہا، یا آپ کا ایک رٹا سوال ہے کہ وزیر اعظم تو وہ پہلے بھی بن چکے ہیں،